ہم اس کا کیا کرنا، غیر اللہ کی ندا، غیر اللہ کا سجدہ، بئی معنی کہ وہ پکار بھی رہا ہے غیر اللہ کو، تو یہ شرک فعلی ہے، اور اس کا ساتھ عقیدہ بھی ہے شرکیہ، تو شرک اعتقادی بھی ہے۔ تو یہ دو قسمیں ہم پہلے پڑھ چکے، شرک اعتقادی اور مرکب، شرک اعتقادی، اور ایک تیسری قسم رہ گئی ہے جسے کہتے ہیں شرک فعلی، جسے کیا کہتے ہیں شرک، اور وہ ہم نے یہاں پڑھنا ہے۔ درس عنوان کو پڑھو، شرک کی 3 قسم ہے، شرک 3، نمبر 1 اعتقادی، نمبر 2 فعلی، یا نمبر 3 قسم اول کی مثال جیسے شرک فی العلم و، تیسرے قسم کی مثال شرک فی العبادات جو اعتقادات و اعمال کا مجموعہ ہے۔ ان ہر دو کی بحث سے فراغت کے بعد اب ہم دوسرے قسم کی بحث کرتے ہیں، وہ دوسری قسم کیا ہے، شرک فعلی ہے۔ اب خیال کرو، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ شرک فعلی کی بحث کے نیچے 4 عنوان آئیں گے۔ کتنے عنوان آئیں گے؟ نمبر 1 تحریمات اللہ، نمبر 2 تحریمات لغیر اللہ، نمبر 3 نیازات اللہ، اور نمبر 4 نیازات لغیر اللہ۔ شرک ان میں سے صرف 2 ہیں، شرک ان میں سے صرف نمبر 1 تحریمات لغیر اللہ، یہ بھی شرک فعلی ہے، اور نیازات لغیر اللہ یہ بھی شرک فعلی ہے، لیکن باقی 2 کو ذکر کیا جائے گا مقابلتاً، باقی 2 کو ذکر کیا جائے گا مقابلتاً ذکر کیا جائے گا، کیونکہ ان کے بغیر شرک فعلی کی وہ 2 قسمیں سمجھ آنا ذرا مشکل ہے۔ تحریمات اللہ اور تحریمات لغیر اللہ۔ تحریمات اللہ کیا ہے؟ تحریمات اللہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی عظمت کے اظہار کے لیے بعض مخصوص جگہوں میں یا بعض مخصوص زمانوں میں بعض حلال چیزوں کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ پاک اپنی عظمت کے اظہار کے لیے بعض مخصوص زمانوں میں بعض مخصوص جگہوں میں بعض چیزوں کو کیا کر دیتا ہے، حرام کر دیتا ہے، کہ تمہارے لیے یہ کام ان جگہوں میں حلال نہیں، اس زمانے میں حلال نہیں، ان جگہوں کے علاوہ اور اس زمانے کے علاوہ تمہارے لیے حلال ہے۔ مثال کے طور پہ حاجی حج کے لیے جا رہا ہے، وہاں حج کر رہا ہے، تو اس کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا حلال، اس کے بغیر حلال ہے۔ خوشبو لگانا حلال، اس کے بغیر حلال ہے۔ سمجھائی میری بات؟ جماع کرنا حلال، اس کے علاوہ کیا ہے، حلال ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح بال کاٹنا اس کے لیے حلال، اس کے علاوہ حلال ہے۔ ناخن کاٹنا حلال نہیں، اس کے علاوہ حلال ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کہ حالت احرام کے اندر اللہ پاک نے ہم پر کیا کر دیں، حرام کر دیں۔ کس بات کے لیے؟ اپنی عظمت کے اظہار کے لیے۔ اگر تم واقعی میرے بندے ہو تو ان جگہوں کے اندر اور اس زمانے کے اندر میں ان کاموں کو حرام کر رہا ہوں، تم ان کاموں کو حرام سمجھو اور ان کے کرنے سے بچو۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر کہہ رہا ہوں، بعض اوقات اللہ اپنی عظمت کے اظہار کے لیے بعض زمانوں میں اور بعض جگہوں میں بعض ان کاموں کو حرام قرار دے دیتا ہے جو کام ان جگہوں اور ان زمانوں کے علاوہ حلال ہوتے ہیں۔ مقصد ہوتا ہے اظہار عظمت خداوندی، اظہار عظمت۔ دیکھو ذرا عنوان، تشریع تحریمات اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی عظمت کے اظہار کے لیے بعض حلال اور طیب چیزوں کو امکنہ مخصوصہ میں یا ازمنہ مخصوصہ کے لیے ممنوع اور حرام قرار دے دیتے ہیں، جیسا کہ حرم شریف کا درخت کاٹنا، وہاں کے جانوروں یا پرندوں کا شکار کرنا، حالانکہ دوسرے جنگلوں میں یہ کام جائز ہے۔ اسی طرح حالت احرام میں خوشبو لگانا، شکار کرنا، سلا ہوا کپڑا پہننا، کپڑا یا بند جوتا پہننا ممنوع ہے، اور بغیر احرام کے یہ سب کچھ جائز ہے۔ اس کا نام تحریمات اللہ ہے۔ اور سمجھ گئے ہو؟ یہ سمجھو گے تو تمہیں تحریمات لغیر اللہ سمجھ آئے گی۔
یہ بات تم سمجھ گئے ہو نا کہ فی نفس ہی وہ کام وہ چیز حلال ہے، طیب ہے، اللہ اپنی عظمت کے اظہار کے لیے کسی مخصوص جگہ میں یا مخصوص زمانے میں اس کو کیا قرار دے دیتا ہے؟ حرام قرار دے دیتا ہے۔ یہ تحریمات اللہ ہے۔ دوسرا عنوان ہے حکمت تحریمات اللہ۔ اور میری طرف دیکھو، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی تو اللہ کیوں حرام قرار دے دیتا ہے؟ اس کی دو حکمتیں ہیں۔ کتنی حکمتیں ہیں؟ ایک حکمت ہے حاکمانہ اور ایک حکمت ہے حکیمانہ۔ حاکمانہ حکمت تو یہ ہے کہ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے، بس لا یسأل عما یفعل وہم، اس سے کون پوچھے، فعال لما یرید ہے۔ یہ بھی ایک اس کی حکمت ہے کہ بادشاہ جو ہوا جو مرضی کرے۔ دوسری حکمت ہے حکیمانہ۔ حکیمانہ حکمت یہ ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ عقیدہ تو رکھتا ہے کہ میں غیب دان ہوں، حاضر و ناظر ہوں، علیم بکل شیء ہوں، علیم بذات الصدور ہوں، تو میں اللہ پاک اس پہ یہ کچھ کام یا کچھ چیزیں حرام کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ واقعی ایماندار ہے یا نہیں۔ واقعی ایماندار، اگر واقعی ایماندار ہے تو اس کا عقیدہ ہوگا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے جان رہا ہے، ہاں، تو اس لیے وہ ان حرام شدہ چیزوں یا کاموں کے قریب نہیں جائے گا، اور اگر اس کے ایمان میں کمزوری ہوگی تو پھر ان کاموں کے قریب جائے گا۔ تو حکمت حاکمانہ یہ ہے کہ یحکم ما یرید، جو چاہتا ہے فیصلے دیتا ہے۔ حکیمانہ کہ لوگوں کا امتحان لینا مقصود ہے، لوگوں کا حکمت تحریمات اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن میں ان تحریمات کی دو حکمتیں، دو وجوہ بیان فرمائی۔ نمبر ایک حاکمانہ، وہ یہ کہ حاکم مطلق ہوں، جو چاہوں حکم صادر کروں، ان اللہ یحکم ما یرید۔ نمبر دو حکیمانہ، مکلف کا امتحان مقصود ہے کہ کون مجھے غیب دان اور متصرف فی الامور سمجھ کر اور خلاف ورزی پر میرے عذاب سے ڈر کر میری خوشنودی و رضا جوئی کے لیے میرے ان محرمات کو حرام سمجھتا ہے اور ان کے ساتھ محرمات والا معاملہ کرتا ہے۔ حکم تحریمات اللہ، کتنی چیزیں ہم نے پڑھ لی؟ میری طرف دیکھو، پیچھے آؤ۔ ہم نے پہلے پڑھا شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین، دو ہم پہلے پڑھ چکے، تیسری آج پڑھنے لگے۔ پھر شرک فعلی کے عنوان کے نیچے کتنے عنوان آئیں گے؟ چار عنوان آئیں گے، دو مقصودی ہیں اور دو غیر مقصودی ہیں۔ پھر ہم نے تعریف پڑھی تحریمات اللہ کی، پھر ہم نے تحریمات اللہ کی حکمت پڑھی، اب آ رہا ہے تعریف تحریمات اللہ کا حکم۔ تحریمات اللہ کا، ہاں، ان کو حرام سمجھو اور حرام والا معاملہ کرو۔ تحریمات اللہ کا حکم کیا ہے کہ ان کو، ہاں، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان کو حرام، اور معاملہ بھی کیا کرو؟ حرام والا کرو۔ ان تحریمات کو اعتقاداً عملاً بجا لایا جائے، یعنی ان چیزوں کو عقیدتاً بھی حرام سمجھا جائے اور معاملہ بھی حرام والا کیا جائے۔ ماخذ دیکھ رہے ہو جی؟ اب یہ تین آیات آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ان تینوں کے اندر تحریمات اللہ کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ ہاں، اس بات کو سمجھو، پہلے پاروں کے اندر تو بہت زیادہ یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، تحریمات اللہ، تحریمات لے غیر اللہ۔ بھی تھوڑا آگے چلو گے تو وہاں یہ بات آئے گی۔ اللہ ما یتلا علیکم، اللہ مگر وہ جو پڑھا جائے گا اوپر تمہارے، غیر محل الصیدا، درا حال کہ تم حلال نہ سمجھنے والے ہو وہ شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم محرم ہو، یعنی حالت احرام میں تمہارے لیے شکار کرنا حلال نہیں۔ تو بیان کس کا ہے؟ تحریمات اللہ کا بیان ہے۔ کس کا بیان ہے جی؟ اس کے علاوہ تو شکار حلال ہے نا، صرف حالت احرام میں شکار منع ہے۔ تو یہ بیان کس کا گیا؟ تحریمات اللہ کا۔ ان اللہ یحکم ما یرید۔ دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اے ایمان والو البتہ آزمائے گا تمہیں اللہ ساتھ شکار کے، تنالہ ایدیکم، کہ اسے پہنچیں گے تمہارے ہاتھ، تمہارے نیزے۔ اللہ کہتا ہے حالت احرام کے اندر بعض اوقات شکار تمہارے پاس آ کے بیٹھ جائے گا، تمہارا ہاتھ بھی اسے پہنچے گا، تمہارے نیزے بھی اسے پہنچیں گے، لیکن خیال کرو حالت احرام کے اندر شکار حرام کیے ہوا میں تمہیں آزما رہا ہوں، لیبلونکم اللہ، میں اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہوں،
تو اس کے اندر دو باتیں آ گئیں، ایک تو ذکر ہے تحریمات اللہ کا، ایک تو ذکر ہے اس آیت میں، اور دوسری حکمت حکیمانہ کا بیان ہے۔ دوسری حکمت کہ یہ تحریمات سے مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ تمہارا کیا لے رہا ہے؟ امتحان لے رہا ہے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے، سمجھے ہو جی؟ تیسری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ میری طرف دیکھو صوفیو، ایک عنوان آپ کا مکمل ہو گیا، تحریمات اللہ کی تعریف، تحریمات اللہ کی حکمت اور تحریمات اللہ کا حکم، سمجھے ہو؟ اب دوسرا عنوان ہے تحریمات لغیر اللہ۔ کیا لفظ ہے جی؟ تحریمات لغیر اللہ۔ میری طرف دیکھو، مشرکین عقیدہ شرکیہ رکھ کر، مشرکین عقیدہ شرکیہ رکھ کر بعض حلال چیزوں کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے حرام سمجھتے ہیں۔ مشرکین عقیدہ شرکیہ رکھ کر بعض حلال چیزوں کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ حرام سمجھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ مثال کے طور پہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ جو درخت ہے بابے جی کی قبر کے ارد گرد، یہ درخت کاٹنے حرام ہے، یہ گھاس کاٹنا حرام ہے، سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح وہ جانور چھوڑ دیتے، صاحبہ، بحیرہ، خام، وسیلہ، اور ان جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر کیا سمجھتے؟ وہ حرام سمجھتے۔ تو اب اس کو ہم عنوان دیں گے تحریمات لے غیر اللہ۔ مشرک کیا کرتا ہے؟ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو غیر اللہ کے نام پر کیا قرار دے دیتا ہے؟ حرام قرار دیتا ہے۔ تحریمات لے غیر اللہ، ذرا سے عبارت کو پڑھو، ضروری ہے۔ کسی غیر اللہ کو عالم الغیب، متصرف الامور، شفیع قہری جان کر اس کی خوشنودی و رضا جوئی کے لیے بعض حلال چیزوں کو حرام سمجھنا، اور معاملہ بھی اس خیال سے اگر میں نے ان چیزوں کو دل میں حرام سمجھا اور معاملہ بھی حرام والا کیا تو غیر اللہ مذکور بوجہ غیب دان ہونے کے میرے اس عقیدے اور عمل پر مطلع ہو کر میری جان، مال، اولاد میں برکتیں ڈال دے گا اور مصیبت ٹال دے گا، اور میرے جو کام اس کی حدود اختیار سے باہر ہوں گے وہ بوجہ شفیع قہری ہونے کے اللہ پاک سے ضرور کرا دے گا۔ اور اگر میں نے ان تحریمات کے اعتقاد یا عملاً بجا آوری نہ کی تو وہ غیر اللہ میری جان، مال، اولاد سے برکتیں نکال دے گا۔ سمجھ گئے ہو نا جی؟ میں نے اس کو مختصر کیا کہ عقیدہ شرکیہ کے ساتھ، کیا لفظ بول رہا ہوں؟ بعض حلال کاموں کو یا حلال چیزوں کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے کیا کر دینا؟ حرام کر دینا، ان کو حرام سمجھنا اور معاملہ بھی کس والا کرنا؟ حرام والا کرنا۔ مذہب مشرکین مکہ بھی بعین ہی اسی طرح عقیدہ شرکیہ کے ساتھ حلال چیزوں کو اپنے معبودوں کے تقرب کے لیے حرام سمجھا کرتے تھے اور ان کے ساتھ معاملہ بھی حرام والا کیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کا یہی مذہب تھا، وہ بھی شرکیہ عقیدے کے تحت اپنے معبودوں کے تقرب اور ان کی رضا جوئی کے لیے ان کی قبروں کے ارد گرد کچھ علاقے بطور حرم مقرر کرتے۔ وہاں کا درخت، اور صوفیو وہاں کا درخت، حالانکہ درخت حلال تھا یا حرام تھا، لیکن اپنے ان معبودوں کے نام پر انہوں نے اس حلال کو کیا سمجھا اور معاملہ بھی کس والا کیا، اور نہ ہی وہاں کے جانوروں کا شکار کرتے۔ ان جانوروں کا شکار حلال تھا یا حرام تھا؟ حلال تھا، لیکن اپنے معبودوں کے نام پر انہوں نے ان جانوروں کو حرام سمجھا اور معاملہ بھی حرام والا کیا۔ نیز بزرگوں کے نام پر جانور حرام کر چھوڑ دیتے، نہ ان کا دودھ پیتے، نہ ان پر سواری کرتے، نہ ان پر بوجھ لاتے۔ وہ جانور حلال تھے، ان کا دودھ حلال تھا، ان پہ سواری حلال تھی، ان پر کیا مانا؟ ان پر بوجھ لانا، ان پر سواری وغیرہ، یہ سب کچھ کیا تھا؟ لیکن یہ سارا جو حلال تھا انہوں نے اس کو حرام سمجھا اپنے معبودوں کے تقرب کے لیے، اور معاملہ بھی کس والا کیا؟ حرام والا۔ معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ تحریمات لغیر اللہ کے مرتکب تھے۔ کیا تھے؟ نیچے کیا عنوان ہے؟ آج کے دور کا مشرک
آج کل کے غالی مشرکین قبر پرستوں کا بھی یہی حال ہے، انہوں نے بھی کئی بزرگوں کے مزاروں کے گردا گرد حرم مقرر کر رکھا ہے. کیا جی؟ وہاں کا درخت نہیں کاٹتے، بلکہ اگر درخت خود بخود گر جائے اور ان کو لکڑی کی ضرورت ہو تب بھی اس کے قریب نہیں جاتے. بزرگوں کے نام پر جانور چھوڑتے ہیں، ان کا دودھ نہیں پیتے، ان پر سواری نہیں کرتے. اگر وہ کسی کھیت میں جا پڑے تو اسے بگاتے نہیں، بلکہ اگر کوئی نقصان بھی کریں تو الٹا اسے باعث برکت سمجھتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ معلوم ہوا کہ مکے کا مشرک بھی تحریمات لغیر اللہ کا مرتکب تھا، آج کا مشرک بھی تحریمات لغیر اللہ کا مرتکب ہے. اب او حکم تحریمات غیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی جو تحریمات ہیں ان کا حکم کیا ہے؟ میری طرف دیکھو، جا کے بیٹھو. تحریمات لغیر اللہ کا حکم کیا ہے؟ دو لفظوں میں، ان کو حرام نہیں بلکہ حلال سمجھو. کیا کہہ رہا ہوں؟ حرام نہیں بلکہ، اور معاملہ بھی حرام والا نہیں بلکہ، ہم نے مشرکوں کے مخالف چلنا ہے. مشرکوں کے، مشرک کیا سمجھتے ہیں؟ حرام سمجھتے ہیں اور معاملہ بھی حرام والا کرتے ہیں. ہم اس کو حلال سمجھیں گے اور معاملہ بھی حلال والا کریں گے. بڑا پیچیدہ فرق آ گیا ہے کہ ان الفاظ کو میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے ایک سوال آئے گا زبردست. اس لیے اس جگہ کو یاد رکھو. حکم کیا ہے تحریمات لغیر اللہ کا؟ کہ انہوں نے جو دودھ، جو جانور، ٹھیک ہے، جو درخت، جو گھاس وغیرہ وغیرہ، جو چیزیں اپنے بتوں یا صاحب قبر کے نام پر کیا سمجھی ہوئی ہیں؟ حرام سمجھی ہوئی ہیں، اور معاملہ بھی کون سا کر رہے ہیں؟ ہم نے ان کے بالعکس معاملہ کرنا ہے. کیا لفظ بول رہا ہوں؟ ان کے بالعکس، ان کی ضد میں چلنا ہے، ان کی مخالفت میں چلنا ہے. وہ حرام سمجھتے ہیں تحریمات لغیر اللہ کو، ہم ان کو بے نہیں کیا سمجھیں گے؟ حلال سمجھیں گے. وہ معاملہ کرتے ہیں حرام والا، ہم معاملہ کریں گے حلال والا. سمجھو بات کو؟ حکم تحریمات غیر اللہ، کسی غیر اللہ کے لیے اس قسم کی تحریمیں کرنا، اسے الہ بنانا، اور اس کی عبادت کرنا ہے. لہذا سری شرک ہے، لہذا سری شرک ہے. یہ حق صرف خالق جل شانہ کا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا، کون ہے میری حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے والا؟ خبردار، یہ تحریمات میری نازل کردہ ہرگز نہیں بلکہ تمہاری خود ساختہ ہونے کی وجہ سے باطل اور مر. اگلے الفاظ دیکھ رہے ہو؟ لہذا انہیں توڑو، لہذا انہیں اور ان چیزوں کو حلال سمجھو اور معاملہ بھی حلال والا کرو. یعنی فائدہ ان چیزوں کے مالک کے حق میں تو یہ حکم ہے، ان تحریمات کو اعتقاداً حلال سمجھے اور معاملہ بھی حلال والا کرے، یعنی ان کو استعمال کرے، ورنہ وہ مشرک ہی رہے گا. اور مالک کے علاوہ دوسروں کو یہ حکم ہے ان چیزوں کو حلال سمجھیں، لیکن مالک کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے. ماخذ نمبر 1 دیکھ رہے ہو جی؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما حل اللہ، مت حرام سمجھو ان پاکیزہ چیزوں کو جنہیں حلال کیا کس نے؟ اللہ نے. لا تحرموا، پاکیزہ حرام سمجھو بھی نہیں اور حرام والا معاملہ کرو بھی نہیں. لا تحرموا، حرام سمجھو بھی نہیں اور حرام والا معاملہ کرو بھی نہیں ان پاکیزہ چیزوں کے ساتھ جن کو حلال کیا اللہ نے تمہارے لیے. ولا تعتدوا، حد سے تجاوز نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین. فہم سلف دیکھ رہے ہو جی؟ القول الثانی فی هذه الآیہ ما ذکرہ القفال وہو انہ تعالی قال فی اول السورہ اوفوا بالعقود. اللہ نے پہلے حکم فرمایا کہ عقود کو کیا کرو؟ پورے کرو. اور سورت کی ابتدا میں فرمایا اوفوا بالعقود، اور مائدہ کی ابتدا میں فرمایا فبین انہ کما لا یجوز، پھر بیان کیا جس طرح جائز نہیں ہے استحلال المحرم، جس طرح حرام کو حلال سمجھنا، جس طرح حرام محرم یعنی حرام کو حلال سمجھنا اور معاملہ حلال والا کرنا، جس طرح یہ جائز نہیں ہے. کذالک لا یجوز تحریم المحلل، اسی طرح حلال کو حرام سمجھنا بھی جائز نہیں ہے. اور سمجھ رہے ہو نا عبارت کو؟ وکانت العرب، اور تھے عربی وہ حرام سمجھتے تھے پاکیزہ چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا.
اور وہ بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام تھے، اور تحقیق وقت حق اللہ تعالی ذالک فی ہذہ سورہ، اللہ نے بیان کیا اس کو اس سورت کے اندر، سورہ انعام کے اندر، اور وہ حلال سمجھتے تھے میتہ اور دم کو، ان کے علاوہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ یحرموا ما احل اللہ، کہ وہ حرام نہ سمجھے جن کو اللہ نے حلال کیا، اور حلال نہ سمجھے جن کو اللہ نے حرام کیا، حتی یدخلوا تحت قولہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ سمجھو میری بات کو، اللہ کہتا ہے اوفوا بالعقود، معاہدے پورے کرو، اور ان معاہدوں کی ایک صورت یہ ہے کہ میں نے جو حرام کیا ان کو حرام سمجھو، حلال نہ سمجھو، اور میں نے جو حلال کیا ان کو حلال سمجھو، حرام نہ سمجھو۔ اور ظالموں مکے والو تم کیا کرتے ہو؟ تم اللہ کی حلال کی ہوئی طیبات کو کیا سمجھتے ہو؟ حرام سمجھتے ہو۔ شان نزول دیکھ رہے ہو جی؟ نزلت فی المشرکین الذین حرموا علی انفسهم البحیرہ والصائبہ، یہ آیت نازل ہوئی مشرکوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے آپ پر حرام کر دیا تھا۔ کیا کر دیا تھا؟ اور تحریمات لغیر اللہ ہے نا، حرام کر دیا تھا اپنے اوپر، ہاں، بحیرہ صائبہ وسیلہ حام کو، کما ذکر ابن جریر و ابن عباس۔ دیکھ رہے ہو جی؟ اگلے صفحے پہ فائدہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کی رضا جوئی وہ خوشنودی کے لیے ان کے نام پر مختلف ناموں سے مختلف جانور حرام کر کے چھوڑ دیتے، اور ان سے کسی طرح کا نفع، بوجھ لادنا سوار ہونا، دودھ پینا اٹھانا حرام اور ان بزرگوں کی ناراضگی کا ذریعہ سمجھتے۔ نیز یہ نظریہ رکھتے کہ ہماری یہ تحریمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہیں، کیونکہ یہ بزرگ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان وسائط ہیں، ان کی رضا اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ بلکہ کہتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تحریموں کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس فعل شنیع کا رد کرتے ہوئے فرمایا، ایسے کاموں کی نہ تو اجازت دی ہے اور نہ ہی حکم دیا ہے، اور نہ ہی ان کاموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے، بلکہ یہ سارے کام شرک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا باعث ہیں۔ ہاں، ان کے مولویوں، پیروں اور متبوعین نے اپنی طرف سے جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دی ہیں۔ اور یہ آیت دیکھو نا، اوپر لکھی ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ کہتا ہے میں نے نہیں حکم دیا کہ تم ان جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پہ حرام سمجھو، یہ تمہارے مولوی نے اپنی طرف سے کیا گڑا ہوا ہے؟ جھوٹ گڑا ہوا ہے۔ اسی کے تحت یہ فائدہ ہم نے پڑھا، کیا مانا؟ وہ اپنے معبودوں کے تقرب کے لیے کہ ان کو راضی کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، ہاں، ان کے نام پر بہت سارے جانوروں کو کیا سمجھتے؟ حرام سمجھتے، ان کا دودھ پینا، ان پہ سواری کرنا، ان پہ بوجھ لادنا، ان کو کیا سمجھتے؟ حرام سمجھتے۔ اللہ نے ان کے اس گندے فعل کی اس آیت میں کیا کی ہے؟ تردید کی ہے۔ فہم سلف دیکھو، وَمِنْهَا، حضرت شاہ تھا فرماتے ہیں، أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَيِّبُونَ السَّوَائِبَ وَالْبَحَائِرَ تَقَرُّبًا إِلَى شُرَكَائِهِمْ۔ اقسام شرک میں سے ذکر کر منہا، اور اقسام شرک میں سے ایک قسم یہ بھی تھی کہ وہ لوگ اپنے شریکوں کے تقرب کے لیے صائب بحیرے مقرر کرتے تھے۔ یسیبون الصوائب والبحائر، صائب بحیرے مقرر کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ نے اس کا رد فرما دیا۔ کیا کر دیا جی؟ رد فرما دیا۔ اس آ جاؤ، درمیان کی باتیں چھوڑ دو، اگلے صفحے فائدہ دیکھ رہے ہو؟ میری طرف دیکھو، کوئی دماغ کو کھولو ذرا۔ عنوان چل رہا ہے تحریمات لے غیر اللہ، تحریمات، اس کی ہم نے تعریف پڑھی کہ اپنے معبود کے تقرب کے حصول کے لیے، اپنے معبود کے تقرب کے حصول کے لیے اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو کیا سمجھنا؟ حرام سمجھنا، اور معاملہ بھی حرام والا کرنا، یہ ہے تحریمات لے غیر اللہ۔ پھر مذہب مشرکین پڑھا، وہ بھی یہ کرتے تھے۔ پھر مذہب موجودہ دور کے مشرکوں کا پڑھا، یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کا کیا پڑھا؟ حکم پڑھا۔ حکم یہ ہے چونکہ کسی کے تقرب کے لیے عقیدہ شرکیہ کے ساتھ کسی چیز کو حرام سمجھنا، یہ اس کی عبادت ہے، اس کو الہ بنانا ہے، لہذا یہ صریح کفر اور شرک ہے۔ اور حکم یہ ہے کہ حرام نہ سمجھو بلکہ حلال سمجھو، اور معاملہ بھی حلال والا کرو، اور عکس کرو کس کا؟ مشرکین کا۔ سمجھ گئے ہو جی؟ پھر ہم نے اس بات کے اوپر جو ہے ماخذ پڑھ لیے اور آپ نے سن لیے۔
اب ضمن میں ایک بات آئی تھی تحریمات لغیر اللہ کے ضمن میں، صائبہ، بحیرہ، وسیلہ اور حام۔ صائبہ، ہاں ابتدائی پاروں میں پڑھا ہوگے، نہیں آئی ابھی؟ بس نہیں آیا ابھی؟ یاد کر لو، یہ جانور تھے، اونٹ اور اونٹنیاں تھیں۔ آپ کے پاس لکھا ہے بحیرہ، دیکھ رہے ہو؟ اگر ایسی کوئی اونٹنی ہوتی نا جو 5 بچے دے دے، کتنے جی؟ اور 5واں وہ نر دے، 5واں وہ کیا دے؟ نر دے، مذکر دے۔ ایک اونٹنی جو بچے کتنے دے دی؟ 5، 1 2 3 4 5، لیکن 5واں وہ کیا آئے؟ نر آئے، تو اسے وہ کہتے تھے بحیرہ۔ اس کو کیا کہتے تھے؟ بحیرہ۔ بس پھر اس اونٹنی کو اپنے بت کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، اس کو وہ اس کے نام پر حرام سمجھا کرتے تھے، اس کا دودھ، اس کے اوپر سواری، ہاں جی، اسی طرح اس کے اوپر وزن لادنا، ان سب چیزوں کو حرام سمجھتے تھے۔ کہتے تھے اب یہ فلاں جو ہمارا معبود ہے، فلاں جو بت ہے، اس کے نام پر ہم نے یہ خاص کر دی ہے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ دوسرا لفظ ہے صائبہ۔ کیا لفظ ہے جی؟ صائبہ۔ یہ ایسی اونٹنی ہوتی تھی جو لگاتار 10 اونٹنیاں پیدا کرے، لگاتار 10 مادے پیدا کرے لگاتار۔ جب وہ 10 مادے 10 اونٹنیاں پیدا کر لیتی تھی تو ایسی اونٹنی کو بھی وہ اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے اور اسے صائبہ کہا جاتا تھا۔ سمجھ رہے ہو؟ نمبر 3 وسیلہ۔ یہ وہ 9 عمر اونٹنی ہوتی تھی، بالکل 9 عمر نئی اونٹنی ہوتی تھی کہ جو ہے نا یکے بعد دیگرے 2 بچے جنے، یکے بعد دیگرے 2 بچے جنے، اور دونوں جو ہیں وہ مادہ ہوں، درمیان میں کوئی نر نہ ہو، درمیان میں کوئی مذکر نہ ہو، تو اس کو وسیلہ کہتے تھے وصل سے، کہ اس نے 2 لگاتار مادہ بچے جنے ہیں، تو اس لیے اس کو بھی اپنے بتوں کے نام پر کیا کر دیتے تھے؟ چھوڑ دیتے تھے۔ آخری ہے حام۔ یہ پہلی تینوں اونٹنیاں تھیں، بحیرہ بھی اونٹنی جس نے 5 بچے جنے، آخری کیا تھا؟ نر۔ نمبر 2 صائبہ بھی اونٹنی جس نے 10 اونٹنیاں جنی، اور وسیلہ بھی اونٹنی جس نے 2 اونٹنیاں 2 مادائیں جنی اکٹھی، ٹھیک ہے نا، جوڑ کر یکے بعد دیگرے۔ اور آگے حام، یہ ایک اونٹ ہوتا تھا۔ حام یہ کیا ہے؟ اونٹ کو کہتے تھے، اس اونٹ کو کہتے تھے جس اونٹ کی جفتی سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں، جس اونٹ کی جفتی سے 10، کہتے تھے اب اس نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، اور اس اونٹ کو بھی وہ اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور ان جانوروں کو وہ حرام سمجھتے بھی تھے اور معاملہ بھی کس والا کرتے تھے؟ حرام والا کرتے تھے۔ بالکل ٹانگ ٹوٹ جائے تو گھسٹ گھسٹ کے گھر چلے جاتے تھے، لیکن ان اونٹنیوں پر یا اس اونٹ پر وہ سواری نہیں کرتے تھے، بوجھ ان پر نہیں لاتے تھے، بھوکے مر جائیں لیکن ان کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے۔ تو یہ ہیں 4 جانور جن کا آپ کے سامنے ذکر آ گیا۔ دیکھ رہے ہو عبارت؟ عن سعید ابن المسیب قال البحیرۃ التی یمنع، سعید بن مسیب کہتے ہیں بحیرہ وہ ہے جس کے دودھ کو روک دیا جائے بتوں کے لیے، پس اس کو نہیں دھوتا تھا کوئی ایک لوگوں میں سے، جس کے دودھ کو بتوں کے نام پر روک دیتے تھے اور اس کو پھر کوئی بھی دودھ نکالتا نہیں تھا۔ صائبہ التی کانوا یسیبونہا لآلہتہم، جس کو وہ مقرر کرتے تھے اپنے الہوں کے لیے، اس پر وزن بھی نہیں لاتے تھے۔ قال وقال ابو ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت عمرو بن عامر الخزائی، میں نے آپ علیہ السلام فرمایا میں نے عامر بن عامر خزائی کو دیکھا، وہ اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا ہے جہنم میں، اور کان اول من سیب السوائبہ، یہ وہ پہلا مشرک بے ایمان تھا جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑنے کی بنیاد ڈالی تھی۔ حضرت نے فرمایا میں نے اس کو خواب میں دیکھا، وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں کیا کر رہا ہے؟ گھسیٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ والوسیلہ، اور وسیلہ الناقۃ البکر، وہ 9 عمر اونٹنی جو پہلے حمل کے اندر بھی مادہ جنے، پھر اس کے بعد مادہ جنے،
وَكَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِتَوَاغِيتِهِمْ إِنْ وَصَلَتْ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى لَيْسَ بَيْنُهُمَا ذَكَرٌ، اگر دو اکٹھے مادہ جنے درمیان میں کوئی مذکر نہ ہو تو اسے بھی وسیلہ کے نام سے چھوڑ دیتے بتوں کے نام پر۔ وَالْحَامُ فَحْلُ الْإِبِلِ، اور حام وہ نر اونٹ ہے جو اپنی محدود جفتیاں کرتا، فَإِذَا قَضَى ضِرَابَهُ، جب وہ اپنی جفتیاں یعنی ضربیں پوری کر دیتا تو اس کو بھی اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ میری طرف دیکھو، میں خلاصہ ذکر کرتا ہوں بات تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ سب سے پہلے آج ہم نے پڑھا شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک کتنی پڑھ لی پہلے ہم نے؟ 2، شرک اعتقادی اور شرک مرکب پڑھ لیا۔ اب درمیان میں ہے شرک فعلی کے کتنے عنوان ذکر کریں گے؟ نمبر 1 نیازات لغیر اللہ، مقصودی کتنے ہیں؟ 2، اور 2 اس لیے لائے گئے تاکہ دوسروں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ پھر ہم نے تعریف پڑھی کس کی؟ تحریمات اللہ کی تعریف پڑھی، تحریمات اللہ کی حکمتیں پڑھی 2، پھر تحریمات اللہ کا حکم پڑھا، سمجھ رہے ہو؟ پھر آگے چل کے ہم نے تحریمات لغیر اللہ کی تعریف پڑھی، پھر اس کے اندر مذہب مشرکین موجودہ دور کے غالی، پھر تحریمات لغیر اللہ کا حکم، وہ ہم نے پڑھا یہاں تک، ٹھیک ہے بات؟ اور ضمن کے اندر وہاں تذکرہ آیا تھا بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام کا، تو ہم نے ان 4 کی تعریفیں بھی پڑھ لی۔ آپ کے دماغ شریف میں بات بیٹھی ہے کوئی؟ اب بات یاد رکھو، دوسرا عنوان چل رہا ہے نیازات اللہ اور نیازات لغیر اللہ۔ نیازات اللہ، اللہ کے تقرب کے حصول کے لیے، کیا لفظ بول رہا ہوں؟ ہاں، اللہ کے تقرب کے حصول کے لیے بے ایمانہ میری طرف دیکھو، ایک بندے پہ ایک مصیبت آ گئی، کیا آ گئی؟ وہ اللہ کے نام کی نظر نیاز مانتا ہے اور کہتا ہے اللہ اگر تو نے میرے سے یہ مصیبت ٹال دی تو میں یہ بکرا چھترا تیرے نام پر کیا کروں گا؟ ذبح کروں گا۔ تو وہ یہ بندہ نظر نیاز جو اللہ کے نام پہ مان رہا ہے، منت منوت جو اللہ کے نام پہ مان رہا ہے، کسی مصیبت کی وجہ سے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ نیازات اللہ، کیا کہیں گے؟ نمبر 2، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی مصیبت، بغیر مصیبت کے ویسے ہی تقرب الہی کے لیے تاکہ مجھے اللہ کا کیا نصیب ہو؟ قرب نصیب ہو، کیونکہ جس طرح سجدہ عبادت ہے، نظر نیاز بھی، تو عبادات کا ایک مقصد تقرب الہی بھی ہے۔ محض اللہ کے تقرب اور خوشنودی کے حصول کے لیے وہ اللہ کے نام پر کسی چیز کی نظر نیاز منت منوت مان لے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ نیازات اللہ، کیا کہیں گے؟ اور صوفیوں پھر میں کہہ رہا ہوں، کسی مصیبت میں ہے، بیماری تکلیف میں ہے، کہتا ہے اللہ میں تیرے نام کی یہ نظر نیاز منت منوت مانتا ہوں، یا بغیر تکلیف مصیبت بیماری کے صرف اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے تقرب کے حصول کے لیے کہتا ہے اللہ میں یہ چیز تیرے نام پہ نظر نیاز کے طور پہ دیتا ہوں، تو یہ دونوں صورتیں کیا ہیں؟ نیازات اللہ، دونوں صورتیں کیا ہیں؟ ہاں جی آ جاؤ۔ کوئی شخص کسی مصیبت میں پھنس کر دربار الہی میں درخواست پیش کرتا ہے کہ یا اللہ تو میری یہ مصیبت رفع فرما دے، یا میرا بیمار درست کر دے، یا فلاں گم شدہ آدمی یا چیز واپس مل جائے تو میں تیرے نام پر بکرا یا کوئی اور جانور یا کوئی اور چیز، کپڑا، دودھ، مٹھائی وغیرہ دوں گا، یا بغیر مصیبت کے ویسے اللہ تعالیٰ کا قرب اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا اس کے لیے آئندہ مصیبتوں اور تکلیفوں سے محفوظ رہوں اپنے ذمے کر لیتا ہے کہ فلاں چیز اللہ کی راہ میں دوں گا، یا ہر ماہ یا ہر ہفتے میں اللہ کے نام پر اتنے روپے خرچ کرتا رہوں گا، یا فلاں چیز دیا کروں گا، پھر یہ نظر خاک گھر پر دے یا خود منا جا کر وہاں پر جانور ذبح کرے، یا یوں نظر مان لے کہ میں بیت اللہ پر غلاف چڑھاؤں گا، اس کو نظر نیاز منت منوتی کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو جی؟ ہاں، ماخذ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ۔ ہاں، ساری امتوں میں یہ نظر نیاز کا سلسلہ چلتا رہا کہ لوگ اللہ کے نام پر نظر نیاز دیا کرتے تھے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے مقرر کیا ہم نے طریقہ قربانی کا،
اور یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نام کی نیاز ہے نا، قربانی کے اللہ کے نام کی، لیذکروا اسم اللہ، تاکہ یاد کریں نام اللہ کا، اوپر ان چوپاؤں کے جو دی ان کو اللہ نے۔ آیت 2 دیکھ رہے ہو، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور چاہیے کہ پورا کریں اپنی حکم نذور اللہ۔ دیکھ رہے ہو اللہ حکم نذور اللہ، دیکھ رہے ہو حکم نذور اللہ میں 3 چیزیں، نمبر 1 یہ فعل جائز اور عبادت، نمبر 2 منت پوری کرنا بھی، نمبر 3 منت کی شے حلال اور طیب ہے، اسے حلال سمجھو اور معاملہ بھی حلال والا کرو۔ تحریمات اللہ کا حکم کیا تھا؟ حرام سمجھو، اور تحریمات اللہ، ان الفاظ میں غور کرنا ہے۔ تحریمات اللہ کا حکم اور ہے، تحریمات لغیر اللہ کا حکم۔ ہاں، تحریمات اللہ کا حکم کیا تھا؟ حرام سمجھو اور معاملہ بھی، اور تحریمات لغیر اللہ کا حکم کیا تھا؟ حلال سمجھو اور معاملہ بھی۔ یہاں آپ کے ذہن میں ایک گڑبڑ آئے گی، جب میں کہوں گا نا تحریمات اللہ کا حکم، تو تم کہو گے تحریمات اللہ، اللہ کی تحریمیں، تو تم فوراً کہو گے حلال سمجھو اور معاملہ بھی حلال والا کرو۔ تو تحریمات اللہ، اللہ کی طرف نسبت کی ہے، جیسے تمہارا ذہن حلال کی طرف جائے گا، لیکن آپ نے تحریم کے لفظ کو نہیں دیکھنا، آپ نے دیکھنا ہے اللہ اور غیر اللہ کو۔ اللہ اور جائے گا تحریمات اللہ تو معنی کیا ہوگا؟ حرام سمجھو اور معاملہ بھی، اور جائے گا تحریمات لغیر اللہ تو حکم ہے کہ حلال سمجھو اور معاملہ بھی حلال والا کرو۔ اب نیازات اللہ کا حکم بھی آپ نے پڑھ لیا، حلال سمجھو اور معاملہ بھی حلال والا کرو۔ یہ حکم کس کا ہے؟ نیازات اللہ کا۔ دیکھ رہے ہو جی؟ آگے تشریع نذور لغیر اللہ یا نیازات۔ اور میری طرف دیکھو، مشرک پھنس گیا مصیبت میں، بیماری میں، سمجھے ہو جی؟ وہ نظر مانتا ہے اللہ، اللہ کو، اللہ کا تو تصور ہی نہیں ہوتا مشرک کی نظر میں۔ وہ پکارتا ہے پیر بابا کو، پیر بابا اگر تو نے یہ کام کر دیا تو تیرے نام پہ کالا بکرا ضرور دوں گا۔ حضرت علی حجویری کو پکارتا ہے، کسی اور پیر فقیر نبی ولی کو پکارتا ہے کہ تیرے نام پہ یہ کالا بکرا ضرور دوں گا، کالا مرغا ضرور دوں گا، 10 دیگیں ضرور چڑھاؤں گا، پیدل تیرے دربار پہ آؤں گا، تیری قبر کے 10 چکر کاٹوں گا۔ ہاں سمجھو بات کو، عقیدہ بھی شرکیہ ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ عقیدہ بھی شرکیہ ہے، اور یہ نظر نیاز منت منوت یہ مان رہا ہے کس کے لیے؟ غیر اللہ کے لیے۔ اب ہم کہیں گے یہ نیازات لے غیر اللہ ہیں، نذور لے غیر اللہ ہیں، نیازات لے غیر اللہ، نذور لے۔ پڑھو عبارت کو ذرا، کسی غیر اللہ کو، عالم الغیب متصرف الامور شفیع قہری سمجھ کر اس کی منت مانی جائے کہ فلاں پیر یا ولی یا شہید میری فلاں مصیبت ٹال دے یا فلاں میری مراد پوری کر دے تو تیرے نام فلاں چیز جانور وغیرہ دوں گا، یا بغیر کسی مصیبت کے یوں ہی کسی غیر اللہ کے نام پر مقرر کر کے یا بلا تقرر اپنے مال سے حصہ دیتا رہے تاکہ برکتیں بڑھتی رہیں اور مصیبتیں۔ مذہب مشرکین مکہ بھی نیازات لغیر اللہ، نذور لغیر اللہ کا یہ شرک اور کفر کیا کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ مشرکین مکہ کا یہی مذہب تھا، وہ بھی شرکیہ عقیدے کے تحت اپنے معبودوں کے تقرب اور مصیبت اور بلا مصیبت بھی اپنے ہر قسم کے مال سے ان کے نام کے حصے نکالا۔ اور نیچے آ جاؤ، ماخذ وجعلوا للہ، وجعلوا للہ، تو یہ کیا ہوا؟ نیازات اللہ۔ وجعلوا للہ یہ کیا ہے؟ نیازات اللہ۔ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا فقالوا ھذا للہ وھذا لشرکائنا، اور یہ کس کے لیے؟ ہمارے شرکاء کے لیے۔ نیازات لے غیر اللہ ہے، ھذا لشرکائنا یہ نیازات لے غیر اللہ ہے۔ قال المفسرون کان المشرکون فی الجاہلیت یجعلون للہ من حروث وثمارہم وانعامہم، وہ حصے مقرر کرتے تھے اللہ کے لیے اپنی کھیتیوں سے، پھلوں سے، جانوروں سے اور مالوں سے، نصیباً ایک حصہ۔ فما جعلوہ من ذالک للہ، اس میں سے کچھ بھی، فما جعلوہ ہو، پس وہ حصہ جس کو مقرر کرتے تھے اللہ کے لیے اس کو خرچ کرتے مہمانوں پر، مسکینوں پر۔ وما جعلوہ للاسنام، اور نیازات لغیر اللہ، انفقوا علیہا والا خدمتہا۔ فہم سلف دیکھ رہے ہو؟ آ جاؤ چھوڑ دو، آگے آ جاؤ، بات رہ جائے گی درمیان میں۔ موجودہ دور کے غالی، قبر پرست اور نیازات غیر اللہ۔
اچھا جی بات سمجھو، آپ نے تعریف پڑھ لی کس کی؟ نیازات لے غیر اللہ کی. کس کی نیازات لے؟ غیر اللہ کی. اور اس کے اندر مشرکین مکہ کا عمل جو تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا. اب موجودہ دور کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو پورا صفحہ ہے نا یہ آپ نے پورا پڑھنا ہے اگرچہ وقت ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ آج کے دور کے جو لوگوں کرتوت ہیں وہ سارے حضرت پہ اللہ کی لاکھوں رحمتیں نازل ہوں انہوں نے ساری اس میں بند کر دی. موجودہ دور کے قبر پرستوں کا بھی وہی حال ہے. یہ لوگ بھی شرکی عقیدے کے تحت بزرگوں کے تقرب کے لیے یا اپنے اوپر سے مصیبتیں تکلیفیں دور کرانے کے لیے ان کے نام کی بولو ان کے نام کی منتیں مانتے ہیں، اور اپنے مالوں میں سے ان کے نام کے حصے مثلاً گائے، بھینس، بکری، مرغی، دانے، اٹا گھٹا وغیرہ پھر اس بزرگ کے عرس کے موقع پر یا آگے پیچھے اس کی قبر پر لے جا کر ان مجاوروں، زواروں اور نوراتا بیٹھنے والوں پر صرف کرتے ہیں. بعض عورتیں اپنی منت میں شرط لگاتی ہیں کہ بوقت ادائیگی منت مزار پر ننگے پاؤں حاضری دوں گی. اور بعض لوگ ہر سوموار یا جمعے کی رات کو قبر پر تیل کا جلانے کی منت مانتے ہیں. اور پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کی ماہانہ 11ویں کی منت سے تو کسی غالی کا گھر خالی نہیں. اور اس سب کچھ سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس بزرگ کی منت دی جا رہی ہے وہ بوجہ عالم الغیب اور حاضر ناظر ہونے کے منت ماننے اور اس کے ادا کرنے کو جان رہا ہے. اس لیے وہ میرے اس فعل پر خوش ہو کر بوجہ متصرف الامور ہونے کے میری مصیبت ٹال دے گا یا ضرورت پوری کر دے گا یا میرے جان اولاد اور مال میں برکتیں ڈال دے گا. اور جو کام اس کے حدود اختیار سے باہر ہوں گے وہ بوجہ شفیع قہری ہونے کے اس سے منوا کر کرا دے گا. اور اگر میں نے اس کی نظر میں کوئی خلل ڈالا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور میرے اوپر اس کی مار پڑے گی، جس کی وجہ سے میں مالی اور جانی برکات سے محروم ہو کر نحوستوں اور مصیبتوں میں اب میری طرف دیکھو، آج کا جو مشرک ہے بے عینی اس کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ ہاں، اس سے بھی آگے ہے. آپ لوگوں کا واسطہ اگر پڑا ہے تو اس سے بھی کیا ہے؟ آگے ہے. حکم نیازات لغیر اللہ، دیکھ رہے ہو جی؟ ہاں، حکم نیازات لغیر اللہ سمجھو، چونکہ نظر نیاز عبادت ہے. کیا کرو؟ نظر نیاز، ہاں، منت منوت چڑھاوا یہ عبادت ہے. اور جس کے لیے عبادت ہوگی گویا کہ اس کو تم نے اپنا کیا بنا لیا؟ الہ بنا لیا. اور اللہ کے علاوہ کسی غیر کو الہ بنانا وہ اصلی حقیقی شرک اور کفر ہے، اور کرنے والا اصلی اور حقیقی مشرک اور کافر ہے. سمجھ رہے ہو جی؟ اعلان مذہب اسلام اولاً، اعلان مذہب اسلام اور خلاصہ پڑھو اس کے اوپر یہ کہ یہ فعل نظر کا شرک، فاعل نظر کا مشرک، یہ کہ فعل نظر کا شرک، فاعل نظر کا مشرک، اور فعل شرک ہے فاعل مشرک ہے. شے نظر کی حرام اور حرمت بھی قطعی اجماعی ہے. اعلان مذہب اسلام اولاً میری طرف دیکھو، پہلا اعلان یہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے منت نہ مانو، اگر مانی جائے تو ادا نہ کرو وگرنہ مشرک بن جاؤ گے، وگرنہ مشرک بن جاؤ گے. غیر اللہ کے نام پڑھو عبارت، کسی غیر اللہ کے لیے منت نہ مانو، اگر مانی بھی ہے تو ادا نہ کرو ورنہ مشرک بن جاؤ گے. اور چونکہ یہ منت شرک ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی ہونے کی وجہ سے شرعاً منعقد اور نہ ہی اس کا پورا کرنا ضروری ہے بلکہ اس سے توبہ کرنا فرض ہے، کیونکہ نظر عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کے لیے شرک اور حرام ہے. سمجھ رہے ہو؟ پڑھ لو ذرا 2-4 ماخذ پڑھ لو، وقت تو تنگ ہے. یہ ماخذ نمبر 4 دیکھ لو. ماخذ نمبر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، کہہ دیجئے میری بدنی باتیں، مالی باتیں، بدنی باتیں. نظر نیاز مالی عبادت ہے یا نہیں؟ خاص اللہ ہی کے لیے جو رب ہے سارے، لا شریک لہ، اس کا شریک کوئی نہیں. وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اور ماخذ نمبر 7 پہ آ جاؤ، جلدی کرو. ماخذ نمبر عن طارق ابن شہاب، طارق بن شہاب سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنت رجل فی ذباب،
ایک بندہ جنت گیا مکھی کی وجہ سے، ایک جہنم گیا مکھی کی، کہنے لگے وکیف ذالک یا رسول اللہ، قال مر رجلان علی قوم لہم، دو بندوں کا گزر ہوا ایک قوم پر، ان کا ایک بت تھا اور اس بت کے پاس سے کوئی نہ گزرتا تھا، حتی یقرب لہ شیئا، یہاں تک کہ اس کے تقرب کے لیے کوئی نہ کوئی چیز کیا کرے، ہاں اس کے نام پہ کچھ نہ کوئی نظر نیاز منت منوت دے تب چھوڑتے تھے۔ تو کہنے لگے وہ قالوا لأحدہما، کہنے لگے ایک سے قرب، تقرب کے لیے کوئی چیز دے، کوئی نظر نیاز دے۔ اس نے کہا لیس عندی شیء اقربہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں تقرب کے لیے دوں۔ کہنے لگے اسے قالوا لہ قرب، کہنے لگے تقرب کے لیے دے اگرچہ مکھی ہو۔ فقرب ذبابا، اس نے ایک مکھی دے دی۔ فخلوا سبیلہ، اس نے اس کا رستہ چھوڑ دیا۔ فدخل النار، کے در گیا جنت میں، جہنم میں۔ اور کہنے لگے دوسرے کو قرب، تو بھی تقرب کے لیے کوئی چیز دے۔ اس نے کہا ما کنت لأقرب لأحد شیئا دون اللہ عز وجل، میں اللہ کے سلاوہ کسی کے نام پر تقرب کے لیے کوئی چیز دینے کو تیار۔ فضربوہ عنقا، اس کی گردن ماری۔ فدخل الجنت، ماخذ نمبر 8 دیکھو جلدی کرو، خلاصۃ الفتاوی، النظر لغیر اللہ تعالی حرام لأنہ من انواع الکفر لأن ھذا عبادۃ والعبادۃ لغیر اللہ تعالی کفر۔ اگلی بار بھی ذرا دیکھو غور سے، قال العلماء لو ان مسلما ذبح ذبیحۃ، اگر ایک مسلمان نے ایک ذبیحہ ذبح کیا اور قصد کیا اس کو ذبح کرنے کے ساتھ تقرب کا الی غیر اللہ تعالی، سارا مرتدن، یہ بندہ مرتد ہو جائے گا، اور اس کا ذبیحہ ہے کس کا؟ مرتد کا ہے۔ آگے دیکھ رہے ہو، ہاں للاجماع علی حرمت النظر للمخلوق، اجماع ہے کہ مخلوق کے لیے نظر نیاز حرام ہے۔ ولا ینعقد ولا تشتغل الذمۃ بہ، ہو گئی یہ بات۔ اعلان مذہب اسلام ثانیاً، دیکھ رہے ہو میری طرف دیکھو، پہلا اعلان کہ غیر اللہ کے لیے منت منوت نہ مانو، اگر مان چکی ہو تو اس سے رجوع کرو کیونکہ کفر اور۔ دوسرا اعلان غور سے سنو، غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز کے طور پر کوئی چیز بھی مانی جائے، کیا لفظ بول رہا ہوں، کوئی بکرا ہو، چھترا ہو، کھیر ہو، شیرینی ہو، مٹھائی ہو، دودھ ہو، ہاں جی، کوئی بھی چیز غیر اللہ کے نام پر جو بطور نظر نیاز کے مانی جائے، وہ چیز خنزیر سے بھی بڑھ کے حرام ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں وہ چیز؟ ہاں ان الفاظ پہ غور کرو، کل بحث آئے گی۔ یہ آیتیں دیکھ رہے ہو، 4 آیتیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ، ہاں یہ چاروں آیتیں اسی باب میں بالکل واضح ہیں، ان چیزوں کو ذرا خود مطالعہ کر لینا، آسان ہے۔ سوال آ جاؤ اگلے صفحے پہ، صفحہ 188 پہ آ جاؤ، سوال ہے، اس سوال کو سمجھو، میری طرف توجہ کرو، آخری وقت یہ 2 سوال تاکہ سمجھ لو۔ ادھر کتاب چھوڑو، ادھر دیکھو سوال، تم نے کہا نیازات لغیر اللہ، کیا لفظ بول رہا ہوں؟ نیازات لغیر اللہ حرام ہیں، اور حرام بھی خنزیر کی طرح ہے۔ نیازات لغیر اللہ حرام ہے اور حرام بھی، جاگ رہے ہو؟ تو نیازات لغیر اللہ کو تم نے کیا قرار دیا؟ حرام قرار دیا، اور وہاں تحریمات لغیر اللہ میں تم نے کہا تھا حلال سمجھو اور معاملہ بھی، جاگ رہے ہو؟ نیازات لغیر اللہ میں تم نے کہا کہ وہ حرام ہیں خنزیر کی طرح، اور ان کو حرام سمجھو اور معاملہ بھی، یہ نیازات لغیر اللہ۔ اور تحریمات لغیر اللہ میں تم نے کیا کہا کہ ان کو حلال سمجھو اور معاملہ بھی، یہ کیا ہے؟ نیازات لغیر اللہ کو تم کہتے ہو حرام سمجھو، معاملہ حرام والا کرو، اور تحریمات لغیر اللہ کہتے ہو حلال سمجھو، معاملہ۔ جواب، اللہ پاک نے یہ 2 حکم اتارے ہیں مشرکین کے اعتقاد اور عمل کے برعکس، مشرکین کے اعتقاد اور عمل کے۔ تحریمات لغیر اللہ جو تھی نا، تحریمات لے، مشرک ان کو حرام سمجھتے تھے، معاملہ بھی حرام والا، تو اس کی ضد کیا تھی؟ حرام نہ سمجھو بلکہ حرام والا معاملہ نہ کرو بلکہ۔ اور نیازات لغیر اللہ جو ہیں، اور یہ 11ویں 12ویں 13ویں، ان کو مشرک حرام سمجھتا ہے، حلال سمجھتا ہے، حلال سمجھتا ہے، معاملہ بھی۔
تو اللہ نے حکم ان کے برعکس دیا کہ مشرک حلال سمجھتا ہے تم حرام سمجھو، مشرک حلال والا معاملہ کرتا ہے تم سمجھ گئے صوفیو؟ آخری سوال ہے آج کے سبق کا، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو سمجھ جائیں گے۔ مشرکین کی عادت ہے وہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دیں گے، اور جب پوچھا جائے گا تو کہے نا جی بادشاہ ہم تو ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ اس کے دو جواب ہیں، یاد رکھو۔ کتنے جواب ہیں؟ نمبر ایک، یہ بےایمانیاں مولویوں کو آتی ہیں، عوام کو یہ بےایمانیاں، عوام اس کو ایصال ثواب نہیں کہتی۔ عوام سے پوچھو یہ بکرا کدھر لے کے جانا ہے، کہے گا بری امام کے نام کی نظر ہے، پیر بابا کے نام کی منت ہے۔ عوام ایصال ثواب کا لفظ استعمال نہیں کرتی، وہ نظر اور منت کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں، نظر اور منت کا لفظ۔ لہذا یہ مولویانہ ہیرا پھیری ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جواب نمبر دو، اگر غور کرو تو یہ ایصال ثواب بن بھی نہیں سکتا۔ غور کرو تو ایصال ثواب اس کی چند وجوہ ہیں۔ کیا کہہ رہے ہوں؟ اس کی چند وجوہ ہیں۔ آخری باتیں غور سے سنو، اس کی چند کیا ہیں؟ وجوہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ نظر نیاز دینے والے بندے کا عقیدہ بھی ہوتا ہے شرکیہ، کہ جس ہستی کے نام کی نظر نیاز دے رہا ہوں وہ غیب دان ہے، متصرف الامور ہے۔ ایصال ثواب کے اندر یہ عقیدہ کبھی نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہو؟ ایک۔ نمبر دو، دوسرا فرق یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کرنے والا بندہ جس کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے متعلق یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اب وہ میرا محتاج ہے، میں اس کا محتاج کیوں؟ اس کے اب نیکیاں کرنے کے دن ختم ہو گئے، لہذا وہ میرا محتاج ہے، میں اب اس کا محتاج نہیں، اس لیے وہ اس کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، بخلاف نظر نیاز کے کہ اس بندے کا یہ عقیدہ، اس کا تو عقیدہ ہوتا ہے نظر نیاز دوں گا تو کام بنیں گے، اگر نظر نیاز نہیں دی تو وہ ہستی میرے کام سارے بگاڑ دے گی۔ سمجھ رہے ہو؟ تیسری وجہ کہ اگر چلو بالفرض مان لیا ایصال ثواب ہے، تو ایصال ثواب کی زیادہ ضرورت شیخ عبد القادر جیلانی کو ہے رحمہ اللہ کو، یا اس بندے کے اپنے دادا پردادا کو زیادہ ضرورت ہے؟ وہ تو نیک بندہ تھا، اللہ کا ولی تھا، اس نے تو اپنی کافی نیکیاں کی ہیں، اس کے اپنوں کو زیادہ ضرورت ہے۔ اگر اس کو کہا جائے کہ چلو یہ بکرا، یہ چھترا تو اپنے اس عزیز کی ایصال ثواب کے لیے دے دے، تو کبھی بھی نہیں دے گا، ضد کرے گا، نا میں اسی ہستی کے نام پر دوں گا۔ معلوم ہوا کہ خواہ کی ہیرا پھیری ہے، حقیقت کے اندر یہ ایصال ثواب نہیں بلکہ نظر نیاز لے غیر اللہ ہے، جو کہ عبادت کے زمرے میں آتی ہے اور صریح کفر اور شرک ہے۔ ہو جائے گا؟ تو ہم نے آج کیا پڑھا؟ نمبر ایک، شرک کی کتنی قسمیں؟ 3، شرک فعلی، اعتقادی اور مرکب۔ 2 ہم پہلے پڑھ چکے، شرک فعلی آج ہم نے شروع کیا۔ اس کے تحت کتنے عنوان تھے؟ 4 عنوان تھے، اور 2 مقصودی تھے، اور 2 ساتھ اس لیے آئے تاکہ دوسروں کو سمجھنے میں کیا ہو جائے؟ آسانی ہو جائے۔ پھر تحریمات اللہ کی تعریف، اس کی حکمت اور اس کا حکم، تحریمات لغیر اللہ کی تعریف، مذہب مشرکین، موجودہ دور کے مشرکین کا مذہب اور اس کا حکم۔ پھر ہم نے پڑھا نذور اللہ، نیازات اللہ، ان کی تعریف اور ان کا حکم، نذور لغیر اللہ، ان کی تعریف اور ان کا حکم۔ پھر 2 حکم ہم نے 2 مذہب اسلام، اولاً اس کا اعلان اور اعلان ثانیاً، اور پھر آخر میں 2 سوال اور ان کے جوابات۔